نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکرا کر رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج میں اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ، ایک خاص تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو صرف اور صرف ایک بار نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ آپ کی جو دولت کی کمی ہے انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت عطا فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اور اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک خاص عمل جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو پڑھنے سے رب کعبہ بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی پوری کر دیتا ہے۔ دوستوں، وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب تم کو دینے کے لیے تیار ہے، تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں اور بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار لازمی کر لیجئے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ہی ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اور جو لوگ اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکل و پریشانی کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ بس آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے، اور ان کے پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیارے دوستوں، آپ کی پیشن کو لے کر جتنے بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کو کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ پیارے دوستوں، عمل کا طریقہ کار نوٹ فرما لیجیے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ بالکل جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دوستوں، آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد وہیں جا نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجید یا مجید یا مجید آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ
سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا مقتدر پڑھنا ہے۔ یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ تعالی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ پر دوستوں اس عمل کی اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ جی پر دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔